اور ہدایت بخشش کی کئی شروع لکھی جا چکی ہے اور ابھی جاری ہے، ابھی کام جاری ہے کام. اچھا جی ڈاکٹر طارق متنولی صاحب، کنز الایمان، ذرا قرآن حکیم پہ آ جاتے ہیں. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ شاہ عبد القادر اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تراجم ہے، ان کیا خصوصیت ہے؟ اب تو اتنے تراجم لوگوں نے کر دیے جس کا حساب نہیں، مارکیٹ بھری پڑی. جی بھائی صاحب بالکل، جب بھی آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے، اللہ کا کلام ہے، اس کو اتنا ہی سمجھیں گے جتنا اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے یا جتنی آپ کی استعداد ہے. کنز الایمان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کنز الایمان کے بعد کے جتنے بھی تراجم ہیں، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، ان کو سامنے رکھ لیں. قرآن مجید کی ہدایت جتنی آپ تک کنز الایمان کے ذریعے سے پہنچتی ہے، کسی دوسرے ترجمے کے ذریعے سے نہیں پہنچتی. مثلا میں عرض کرتا ہوں، دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو جو ایمانی قوت ہے اعلیٰ حضرت کی، ذات رسالت مآب سے نسبت ہے اور علوم میں دسترس ہے، اس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کی کسی بھی علمی برتری سے مرعوب نہیں ہوئے، چاہے وہ سائنس ہے، کچھ بھی ہے. پہلی بات. دوسری بات، جب اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اس ترجمے کے ذریعے سے آپ کو بیک وقت علمی اور عملی اور اعتقادی تربیت مل رہی ہوتی ہے. یعنی اس ترجمے کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت آپ کو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں قرآن مجید آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. یعنی قرآن سے تعلق اور صاحب قرآن سے نسبت عشقی، یہ جو چیز ہے بھائی صاحب، تعلق بہت سے لوگوں کو نصیب ہے، نسبت عشقی بہت سے لوگوں کو نصیب ہوگی. اس تعلق اور نسبت عشقی کو اپنے متوسل تک، قرآن مجید کے قاری تک منتقل کرنا، یہ ہر کہ ہمیں کے بس کی بات نہیں ہے. جب کنز الایمان کو آپ دیکھتے ہیں تو جہاں سے بھی آپ دیکھیں، آپ کو قرآن مجید کا وہ فیضان منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تربیت کی صورت میں. آپ کی فکری تربیت ہوتی ہے، آپ کی ذہنی، آپ کی روحانی اور علمی تربیت. مثال سے سمجھائیں. میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، یا معاشر الجن والانس ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ہے جن و انس کے اجتماع، اگر تم چاہو تو زمین و آسمان سے نکلنا بھی چاہو تو نہیں نکل سکتے. اب جتنے مترجمے آپ اٹھا کے دیکھیں، الا بسلطان، کسی نے کہا ہوگا کہ آپ سلطان کے ذریعے سے نکل سکتے ہیں اس طرح. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ نہیں نکل سکتے. جہاں بھی جاؤ گے تمہیں اللہ ہی کی سلطنت ملے گی. اللہ. اب اس میں دو باتیں ہیں، اب اس ترجمے میں دو باتیں. پہلی بات آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے توحید کو اسٹیبلش کیا، اللہ کی قدرت کو اسٹیبلش کیا کہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سائنسی، علمی، فنی، ٹیکنالوجی کا، مت سمجھیے گا کہ آپ اللہ کی قدرت کو سرپاس کر گئے ہیں. نہیں، ابھی بھی آپ اللہ کی قدرت کے دائرے کے اندر ہیں. یہ آپ کی کم فہمی ہے جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے یہ کر لیا، یہ کر لیا. پہلی بات یہ. دوسری بات، اعلیٰ حضرت نے اس کائنات کی تصویر کا دروازہ کھولا ہے، اس امکان کو بتا دیا کہ امکان موجود ہے، اب جا سکتے ہیں اس پہ. کوئی اب دیکھیں بقیہ تراجم میں بھی جہاں آپ کو امکان ملے گا، وہ امکان بھی رکاوٹوں والا ملے گا. ایسی ہے، آپ جا سکتے ہیں مگر اگر آپ کے پاس طاقت ہو. اب کسی نے سلطان کا ترجمہ راکٹ کر دیا، کسی نے میزائل کر دیا، کسی نے کیا، بڑے بڑے پڑے تراجم آپ اٹھا کے پتہ نہیں اب راکٹ سے آگے کیا کیا چیزیں آ جائیں. میں آپ کو عرض کروں، اعلیٰ حضرت تو اس کو مشروط کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے مشروط کر کے امکان بتایا. اعلیٰ حضرت نے اس امکان کو مشروط سے بھی اٹھا دیا، فرمایا جہاں بھی جاؤ اللہ کی سلطنت آپ کو ملے گی. اچھا میں ذرا نا علامہ برکاتی سے فتاوی رضویہ کے حوالے سے گفتگو کر لوں. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پولیٹیکل آپ کا یہ بر صغیر کی سیاست پہ آپ کی نظر ہے. وہ جو ہندو مسلم اتحاد کی رو میں اس وقت تو بڑی بڑی شخصیات بہ گئی، تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا کہ واپس لائے ان سب کو. محمد علی جوہر بھی واپس آئے، حضرت موانی واپس آئے، اور قائد اعظم نے بھی اپنا تیار کیے نقطہ. ہاں یہ اس پہ بھی ذرا آپ نے گفتگو کرنی ہے کہ ہندو کی جو چلاکی اور عیاری تھی اور گاندھی کی جو عیاری تھی، لیکن اس وقت تو لوگ اس میں نعوذ باللہ پیغمبرانہ صفات بھی پیدا کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. مسجدوں میں لا کے بٹھا دیا گاندھی کو. ہاں جی، وہ ساری بات آپ نے سنائی. جی بھائی صاحب دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دو قومی نظریہ کے بانیان میں سے ہیں یہ. اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے کسی بھی غالب رجحان سے، چاہے وہ سماجی تھا، سیاسی تھا یا علمی، اس سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ حق پہ رہے اور حق کو بیان کیا. اس کی جب آپ پولیٹیکل ڈائمنشن دیکھتے ہیں تو دو قومی نظریہ ہے. تحریک ہجرت، یہ وہ زمانہ تھا، آپ تصور کریں یہ وہ زمانہ تھا، تاریخ خلافت تھی، تاریخ ہجرت، تاریخ ترک موالات، جب ہندوؤں کا اتنا زیادہ پینیٹریشن ہوگی کہ مسلمان اس سیلاب میں بہ رہے تھے. بالکل ایسا. اور اعلیٰ حضرت نے جو موقف اختیار کیا، قرآن مجید کی جو اللہ نے آپ کو بصیرت دی تھی، آپ نے کتاب لکھی المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ، سورہ ممتحنہ سے اخذ کیا سارے نقطے کو، اور جس چیز کو اسٹیبلش کیا
اب آپ نے پورے اپنے نظریے کو کس پہ بیس کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. واہ، یہاں سے آپ نے فرمایا کہ ہندو ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اچھا، تاریخ خلافت میں بھی آپ نے جو موقف اختیار کیا، آپ دیکھیں وہ تمام علماء، تاریخ نے ثابت کیا کہ جو ان کا موقف تھا ultimately وہ- یہ مومنانہ بصیرت تھی. یہ ہے اب تاریخ خلافت میں جس وقت ہوئی تو جہاں دارالحرب قرار دیا گیا، جتنے علماء تھے تاریخ ہجرت کے، ان کا اشر انہوں نے دیکھیں کیا ہوا آگے مسلمانوں اوئے ہوئے ہوئے، کا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ اس پہ بھی آپ کی کتاب ہے، فرمایا یہ دارالسلام ہے، دارالحرب نہیں. اگر آپ اس کو دارالحرب قرار دیں گے، اس کے کچھ اور فقہی امپلیکیشنز ہیں. دیکھیں جی، قانونی مولانا مضمرات محمد علی ہیں. جوہر نے آ کے معذرت کی کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، شوکت علی نے کہا آپ کا تدریج موقف سارے ٹھیک آئے. تھا، اچھا، عبد میں آپ کو الباری عرض کروں، فرنگی اس محلی کے نے کہا آپ کا بعد موقف تاریخ ٹھیک تھا. خلافت کی کتنی زیادہ نوستیں ہوئیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جو کٹھی ہندو مسلم کٹھی جدوجہد تھی، سلیمان اشرف، جن کو ہندوستان کے سید 5، سلیمان اشرف بہاری رحمۃ جن کو جو اعلیٰ حضرت کے علی شاگرد گڑھ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، جو برصغیر کے 5 سلیمانوں میں سے ایک سلیمان انہیں کہا جاتا ہے. اگر برصغیر نے 5 سلیمان پیدا کیے تو ان میں ایک یہ تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں 100 سے زائد کفریہ اعمال ثابت کیے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے کٹھی جدوجہد کے دوران مسلمانوں سے جن کا ارتکاب ہوا. ہاں. یعنی کہ آپ کے دینی شاعر آپ یاد سے اچھا، نکلتے تھے، میں آپ آپ کی کو آئیڈینٹی بہت نکل رہی دلچسپ تھی. بات سناؤں. یہ مسجد العدل جو ضلع کچہری والی مسجد ہے، اس کا جب مقدمہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا تو مجھے ایز اے مائکس بلایا گیا تھا عدالتی معاون کے طور پہ. میں پیش ہوا ہوں، اس میں دلائل دیا ہم نے. ان دنوں میں ریسرچ کر رہا تھا تو مسجد کانپور کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت نے لکھے تھے نا دلائل، آپ یقین کریں جب وہ میں پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا. اور میں نے کہا اگر یہ وکالت کی فیلڈ میں آتے نا تو سر محمود جو سر سید کے بیٹے تھے ان کو لوگ بھول جاتے. جسٹس محمود بعد میں بنے، اتنا ذہین آدمی. میں نے کہا یہ تو کیا وکیل یہاں پہ سارے گردن وکالت ہی کے میدان میں تھے، لیکن وہ ملت اسلامی کی وکالت کر رہے تھے. وہ تو پوری امت کے وہ وکیل. دین کے وکیل تھے اور ان آرگومنٹس کو لے کے آ رہے تھے جو آرگومنٹس اس وقت ایک زمانے کی گرد اور اس بہاؤ کی وجہ سے اہل علم ان کے نیچے دب چکے تھے، ان کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے. میں جب آرگومنٹ کر رہا تھا میں نے عدالت میں کہا کہ when I was going through this فتاوا my eyes were dazzled. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آنکھیں چودے آ گئی تھی. اچھا، اس کے بعد دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جتنی باتیں کی، جیسے میں نے کمزور ایمان کے ریفرنس میں عرض کیا تھا، وہ صرف علمی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کے سامنے اس کے عملی نتائج بھی ہوتے تھے ہاں. کہ یہ جو آپ موقف لے کے چل رہے ہیں اس کے عملی نتائج کیا ہوں گے. آپ دیکھیں وہ کتنی بے بصیرت کی عادت تھی جنہوں نے یہاں ہجرت کے فتوے دیے. اتقوا من فراست المومن، اتنی بے بصیرت کی عادت مومنانہ تھی جنہوں نے آپ کو کمال. ہجرت کے راستے پہ چلا دیا. اس سے کیا نتائج نکلے؟ دیکھیں اس ہجرت کے اثرات آج تک افغانستان اور ہندوستان کے درمیان چل رہے ہیں، پاکستان کے درمیان چل رہے ہیں.